وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس رب الودود رب العالمین کا بے پناہ بے پایہ شکر و فضل اور اس کی مہربانی و عنایت ہے کہ اس نے ہمیں دین رحمت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونے کا شرف بخشا۔ اور ہر طرح کے رہنے سہنے زندگی گزارنے کے سہولیات فراہم کیے، ہر طرح کی نعمتوں سے ہمکنار فرمایا۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اسی لیے ہر قسم کی ثنا برتری بزرگی قابل بیاں اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ فللہ الحمد وَلَهُ الشُّكْرُ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ احباب گرامی، اس سے قبل کے خطبے میں میدان محشر کی خاص کیفیت اور حالت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ میدان محشر میں بہت سارے امور جات انجام پانے ہیں، ان میں سے ایک شفاعت ہے، اور شفاعت کے متعلق چند باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ میدان محشر کی اس ہنگامی کیفیت میں جب ہر انسان کو اپنی اپنی فکر دامنگیر ہوگی اور ہر کوئی اپنا سفارشی اور اپنا شفاعت کنندہ تلاش کرے گا، آدمی پریشانی کی کیفیت میں ہوگا، اور آپسی تجاویز کے بعد ابو البشر جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے۔ آپ نے یہ ساری باتیں حدیث پاک کی روشنی میں سن رکھی ہے، یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک نبی کے پاس جب جائیں گے، ہر کوئی دوسرے کے پاس بھیج دیں گے، چونکہ وہ مرحلہ اتنا خطرناک اور سنگین ہوگا کہ ہر کوئی لب کشائی کرنے سے رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ہچکچائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوگا کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہر پیغمبر یہی کہیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غصے میں ہے، اس قدر غضبناک ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی اس طرح غصے میں آیا تھا، اور نہ آج کے بعد کبھی ایسا غضبناک ہوگا، لہذا تم فلانے کے پاس چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ سید الخلائق، سید المرسلین، امام المتقین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیج دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب آپ کے پاس دنیا کائنات آپ کے پاس اٹھ کے آئیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبوت رسالت عطا کی، رسالت کا سلسلہ ختم کیا، آپ پر امام الانبیاء بنایا، اور جتنا جو تھا سب کہہ ڈالیں گے۔ اس کے بعد کہیں گے کہ کیا آپ ہماری حالت کو دیکھتے نہیں ہیں؟ آپ ہماری حالت کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس سچویشن میں ہیں، ہم کس پوزیشن میں ہیں، یہ پریشانی کے عالم میں ہے، ہمارے لیے رب تعالیٰ سے شفاعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، ہاں یہ میرا ہی حق تھا، مجھے ہی شفاعت کرنی ہے، مجھے ہی سفارش کرنی ہے، کیونکہ وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے گزشتہ خطبے میں کہ لکل نبی دعوہ مستجابہ، کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی کہ جو قابل قبول ہے، اللہ اسے مسترد نہیں کرتا۔ ہر نبی نے اپنی دعا کے لیے عجلت کر لی، دنیا میں مانگ لی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتميت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، کہ میں نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو اسٹاپ کر رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہی دعا، وہی کوپن، وہی وہاں پر استعمال کیا جائے گا آفر جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو کوپن دے رکھا ہے استعمال کرنے کا، وہ جو آپ نے بچا کے رکھا ہے، وہ وہی میدان محشر میں اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اس شفاعت کا نام شفاعت کبریٰ ہے، اس شفاعت کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے شفاعت کی 6 قسموں کو بیان کیا ہے، شفاعت کی 6 قسموں کو بیان کیا ہے کہ 6 قسم کی شفاعت ہوں گی۔ ان میں سے سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کا ذکر کیا ہے۔ یہی وہ شفاعت کی ساری کائنات یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، در بدر ادھر ادھر، اس نبی کے پاس اس نبی کے پاس جائیں گے، ایک کے بعد ایک کے پاس، مگر کسی کے یہاں کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اولو العزم پیغمبر پریشان ہوں گے، اللہ اکبر، ڈر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے، غضب سے، کہ آج پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس دنیا کائنات اٹھ کے آئے گی، سارے لوگ اٹھ کے آئے گے، اسی کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری شفاعت کہتے ہیں، دوسری شفاعت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اہل توحید کے لیے جنت میں دخول کے لیے کریں گے، جنت میں داخلے کے لیے کریں گے۔ شفاعت کی دوسری قسم جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری شفاعت دخول جنت کے لیے ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام لوگوں کو جنت میں داخل کروانے کے لیے سفارش کریں گے۔ تیسری شفاعت کا جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا، جس کا جہنم میں جانے کا فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا، سرور کونین علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوگا، اور آپ اللہ کے حضور شفاعت کے لیے سر و سجود ہو جائیں گے کہ اللہ، یہ جن کا نام دوزخیوں میں لکھ دیا گیا ہے، یہ اہل توحید کو پروردگار عالم تو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کریں کم از کم اسی قسم میں ہمارا آپ کا شمار ہو جائے۔
اسی قسم میں ہمارا اور آپ کا شمار ہو جائے کہ جہنم میں جانا لکھ دیا، فیصلہ کر دیا، رب تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، یا اللہ جل شانہ یہ میرے امتی، میری امتی، میری امت، میری امت، یا اللہ انہیں چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ پروردگار عالم جل شانہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اپنے حبیب، اپنے خلیل کی استدعا پر، اپنے خلیل کی شفاعت پر، سفارش پر ان تمام کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ۔ چوتھی قسم وہ ہوں گے کہ کچھ اہل توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اہل توحید تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا، شریک نہیں ٹھہرایا کسی کو، شرک سے اپنے دامن کو صاف رکھا، پاک رکھا، شرک جیسی عظیم گندگی سے، عظیم گناہ سے اپنے آپ کو پاک رکھا، صاف رکھا۔ ایسی آدمی کے لیے چونکہ ان کے گناہ اس قدر ہو چکے ہوں گے کہ ان کو جہنم میں جائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا ایسی صورتحال میں وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو پروردگار عز و جل کے حکم سے سرور کونین علیہ السلام ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ یا رب امتی 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 امتی، اے اللہ اب انہیں رہا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حکم سے انہیں رہا کر دیا جائے گا، جہنم سے نکال لیا جائے گا، نہر حیات میں ڈبا دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ جب جہنم سے خوف کھاؤ تو کم سے کم 3 مرتبہ کبھی بھی جہنم سے پناہ مانگ لو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ 7 مرتبہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے، مسلم شریف وغیرہ کی روایت ہے، فرمایا جو جہنم سے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، خود جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ پروردگار تو اسے بچا لے مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ تو مجھ سے اسے بچا لے، لہذا جہنم سے پناہ مانگ لیا۔ تو ایسے لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے، یا رب اب تو انہیں نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے خلیل، اپنے دوست کی بات کو ٹالے گا نہیں، نکال دے گا۔ 5ویں جو قسم شفاعت کی ہوگی وہ اہل جنت کے لیے ہوں گے۔ اہل جنت کے لیے اب کیا، اب تو جنت میں چلے گئے، اب کیا چاہیے ان کو؟ جنت میں چلے گئے، اب کیا چاہیے؟ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں سرور کونین علیہ السلام کس قدر ہمارے لیے، آپ کے لیے متفکر ہے، کس قدر پریشان تھے اس وقت جب ساری کائنات کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، مگر ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے باغی، عاصی، نافرمان، وہاں بھی آپ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے جہنم میں جلتے ہوئے۔ آپ کی یہی کوشش تھی پوری زندگی، اور تمام نبیوں کی یہی کوشش تھی کہ ان میں سے ہر کوئی جنت میں چلا جائے، کوئی بھی آتش جہنم میں نہ جلے۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی کی یہی کوشش تھی۔ اسی لیے اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش نہ ہوتی تو جب طائف میں آپ کو گھیر لیا گیا، پتھروں سے آپ کے جسم اطہر کو شل کر دیا گیا، خون سے تربتر جسم مبارک ہوا، اس وقت پہاڑوں کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجئے، آپ کا اشارہ چاہیے، ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ ہم رکھ کے مسل ڈالیں گے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا انہیں نہیں معلوم ہے، ممکن ہے کہ ان کی نسل توحید کو قبول کرے گی، ان کی نسل آتش جہنم سے بچے گی۔ اللہ، آپ کو وہاں فکر تھی، اور دیکھا دیکھتے دیکھتے وہ وقت آیا کہ پورے طائف مسلمان۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
بہرحال تمام نبیوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جستجو تھی، یہ کوشش تھی کہ ہر کس و ناکس، ہر کوئی جہنم سے بچ جائے۔ اب جنت میں چلے گئے تب بھی آپ نے نہیں چھوڑا، جنت میں چلے گئے تب بھی آپ نے وہاں پرموشن کے لیے، آئے ہائے ہائے ہائے، یہاں چھوٹے چھوٹے پرموشن کے لیے آدمی کس قدر رشوتیں دیتا ہے، کس قدر جو ہے ایک حیوان صفت انسان کے پیر پکڑتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تلوے چاٹتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، گویا کہ وہی کوئی خدا اٹھ کے آ گیا ہو، ایسی چاپلوسیوں میں آدمی مگن ہو جاتا ہے۔ مگر دیکھو تیرے پرموشن کے لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام استدعا کریں گے، رب تعالیٰ سے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اے میرے رب، میری امتی امتی امتی، یہ تو جنت میں داخل ہو گئے، مگر ان کے درجات بلند فرما دے پروردگار عالم، ان کے اجر کو بڑھا دے پروردگار عالم، ان کے مرتبے کو اور اونچا کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، جعلنا اللہ منہم جمیعا، اللہ ہم گنہگاروں کو انہی لوگوں میں شمار فرما دے۔ دیکھ رہے ہیں نبی کی یہ فکر، نبی کی جستجو، نبی کی فکر، نبی کی جستجو، مگر ہم نے کیا نبی کو دیا؟ ہم نے کیا نبی کو دیا؟ اسی پہلو پر غور کرنا ہے۔ یہ تو مزے کی بات ہے، شفاعت کریں گے، جہنم سے نکال دیے جائیں گے، شفاعت کریں گے، جہنم میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، شفاعت کریں گے، جنت میں درجات کی بلندی ہوگی، درجات بلند کر دیے جائیں گے، بڑھا دیے جائیں گے، اجر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے یہ تمام کام وجود میں آئیں گے۔ لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھو، کیا ہم جیسے فاسق و فاجر جیسے آدمی، ہم جیسے گنہگار جیسے آدمی اس زمرے میں شامل ہوگا بھی نہیں؟ اس پر غور کرو۔ یہ مزے کی بات ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، مگر غور کرو کہ اس لسٹ میں ہمارا نام ہوگا یا نہیں۔ اگر ہوگا تو ہمیں کیا حرکات و سکنات کرنا پڑیں گی، تب ہمارا نام اس لسٹ میں آئے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا؟ جبکہ ہم اسی کا نام لیتے ہیں، اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی کے آڑ میں شادی بیاہ، کمانا، کھانا پینا، سونا، مرنا، چرنا، سب کے سب اسی کے نام کے آڑ میں کر رہے ہیں، تو پھر آخرکار ہمارے اعمال ویسے کیوں نہیں ہے؟ ہمیں چیک کرنا چاہیے، ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھتکار کر، لات مار مار کر، منہ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں پھینک دے اور کہیں کہ یہ تو بدبخت تھا، انہیں لے کے جاؤ، ہٹاؤ یہاں سے ذلیل کو۔ العیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک چوتھی قسم کی جو شفاعت کی چوتھی قسم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، آئے ہائے ہائے، محسن انسانیت کے اوپر کوئی احسان کرے، محسن انسانیت کے اوپر کوئی احسان کرے اور آپ اس کا بدلہ نہ دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تم سنت کے دلدادار خوگر ہو جاؤ، خدا کی قسم دنیا میں بھی رفعت، آخرت میں بھی سربلندی ملے، دنیا میں بھی خوشیاں، آخرت میں بھی مزے۔ مگر جب غداری کرو گے، مسلمان بن کر کے شیطانیت کا روپ دھارن کرو گے، کچلے جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی لات مار کر جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چھٹی جو قسم شفاعت کی ہوگی وہ کافر کے لیے۔ وہ کافر کون ہے؟ اور یہ صرف اور صرف ایک خاص ہے، ہر کسی کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ جو کافر بھلائی کا کام کرتا ہے اسے دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں صرف مومنوں کے لیے۔ وہ کون ہے جس کافر کو آخرت میں بھی بدلہ ملے؟ بعض لوگ تو کافر سمجھتے ہی نہیں، بلکہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، آپ کی والدہ، سب کے سب قبر سے اٹھ کے آئے اور ایمان قبول کر لیا اور پھر چلے گئے۔ ایسے ایسے حفاظ بکنے والے لوگ ہیں، ایسے ایسے حفاظ بکنے والے لوگ ہیں۔ ہری کتاب ہے، ہری کتاب ہے، اتنی موٹی لکھی ہوئی، بہرحال چھوڑو اس کو۔ کہتے ہیں وہ جناب حضرت ابو طالب ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب کی
ان کی جو نیکیاں ہیں، ان کے جو احسانات ہیں اس امت کے اوپر وہ بہت بڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ حق دے گا کہ آپ اپنے چچا کے بارے میں شفاعت کریں، اور اپنے چچا کے بارے میں شفاعت کریں گے تو چچا کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ چچا مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جس وقت انتقال فرما رہے تھے اس وقت آپ علیہ السلام آپ کے سرہانے آ کے بیٹھے اور آپ نے کہا چچا ایک بار لا الہ ایک بار کہو بس۔ ورغلانے والے روسائے مکہ تھے وہاں پر، روسائے قریش وہاں پر موجود تھے۔ کہا ابو طالب کہیں اپنے باپ دادا کے دھرم سے، دین سے پھر نہ جانا۔ آخر کار میں کہا مت علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ آپ کو بڑا رنجیدہ ہوا، بڑا افسوس ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ڈھارس بناتے ہوئے، آپ کو تسلی دیتے ہوئے آیت نازل فرما دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے حبیب، آپ جسے محبت کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا میرا کام ہے، رہنمائی کرنا آپ کا کام ہے، رستہ بتانا آپ کا کام ہے، رستے پہ چلانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، دعائیں کرتے رہا کرو۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، دعائیں کرتے رہا کرو، پتہ نہیں کب قدم پھسل جائے گا اور ایمان سے کفر کی طرف تمہارا سفر شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں کہاں نہیں جا سکتا۔ بہرحال ابو طالب کے احسانات بے شمار ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، تمام کفار ایک طرف، سردار ابو طالب ایک طرف۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں مکہ میں ہو رہی تھی تب ابو طالب نے کہا تھا جاؤ میرے بھتیجے، کرو تمہیں جو جو کرنا ہے، جیسے جیسے کرنا ہے، میں جب تک ہوں۔ لیکن وہی ہوا جب آپ کی وفات ہو گئی۔ اور جانتے ہو ابو طالب نے کتنا بڑا خطرہ مولا؟ سب سے الگ تھلگ ہو کر کے 3 سال تک اپنے گھرانے سمیت ایک پہاڑی میں، گھاٹی میں گزارا۔ اتنی بڑی قربانی گھاٹی میں گزارا، 3 سال تک مردار کھاتے رہے، جب کچھ نہیں ملا چمڑیاں کھاتے رہے، پتیاں کھاتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، پتیاں کھاتے رہے، پتی کھا کھا کر کے زندگی گزارے۔ بھلا کیوں اس احسان کو ٹھکرا دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے گا شفاعت کیا جائے۔ شفاعت میں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے شعلے دماغ سے بھڑکیں گے، اتنی شدید تکلیف ہوگی گویا کہ سب سے بڑا عذاب اسی کو ہو رہا ہو جبکہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی۔ اب تصور کریں کہ جو سراپا سب سے خطرناک جس کو عذاب دیا جائے گا اس کا کیا عالم ہوگا؟ اللہم اجرنا من النار۔ سب سے بڑا جسے عذاب دیا جائے گا یہ تو ابو طالب کے لیے، اور یہ شفاعت چھٹی قسم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف ابو طالب کے لیے، دوسرے تیسرے کسی کے لیے نہیں۔ بس شفاعت بہر صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت جب آپ کے پاس سب آئیں گے اللہ کا حکم ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء وغیرہ کے حدیث میں، صحیح مسلم شریف فرماتے میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور آخر کار اللہ تبارک و تعالی میرے دل کے اندر وہ توحید کے وہ حمدیہ کلمات ڈال دیں گے جو کلمات آج تک نہیں ڈالا نہ میرے اندر نہ کسی اور کے اندر، بالکل نرالے عجیب و غریب کلمات جو اللہ کی حمد پر مبنی ہوں گے، جو اس سے پہلے کسی کو نہیں بتلایا گیا، وہ میرے دل کے اندر ڈال دے گا، اور میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ کی تعریف بیان کروں گا، اس کی بزرگی برتری بیان کروں گا۔ اس کے بعد جب سجدے میں گرا ہوا رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، چل توتا وشفا تشفا، اے میرے حبیب آپ سوال کیجئے، آپ کیا مانگتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، خدا کی قسم شفاعت اسی کے لیے ہوگی، شفاعت اسی کے لیے ہوگی جس کا دل، جس کا ایمان شرک کی آلودگی سے پاک ہوگا، جس کا ایمان شرک کی گندگی اور غلاظت سے ستھرا نتھرا ہوگا، جو خالص دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، محمد الرسول اللہ اور اس کے لوازمات اور اس کے تقاضے پر عمل کیا ہوگا، ایسے ہی لوگوں کے لیے وہ شفاعت ہوگی۔ پھر ایک کے بعد ایک شفاعت، شفاعت در شفاعت، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے ساتھ آپ کو کہے گا یا محمد، سوال جواب ہو گیا، شفاعت کیجئے، مانگیے، کیا کہنا ہے؟ اللہ کہے گا ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ، ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ من باب الایمن من ابواب الجنہ۔ کہا، کہے گا اللہ تعالیٰ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے خلیل، اپنی امت کے ان لوگوں کو چن لیجئے، الگ کر لیجئے، اور جنت کے دائیں جانب کے جو دروازے ہیں اس دروازے سے ان تمام لوگوں کو داخل کر دیجئے جن کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ تیری رحمتوں کا واسطہ ہم فقیروں، ظالموں کو پروردگار، گنہگاروں کو ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ تیری رحمتوں کا واسطہ پروردگار، ہم جانتے ہیں جو تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتا ہے تو اسے مایوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ تیری ذات سے بڑی قوی امید ہے، اے اللہ انہی لوگوں میں شامل فرما لے تاکہ ان لوگوں کو جن کا حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے انہیں جنت کے دائیں جانب والے دروازے سے داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ بھی کہا ہم شرکاء الناس، اور وہ جو لوگ ہوں گے بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے، وہ تمام دروازوں سے بھی داخل ہونے کے مجاز ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دائیں جانب جو دروازہ ہے اسی سے داخل ہوں گے، بلکہ تمام دروازوں سے وہ داخل ہو سکتے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قسم کھائی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیا کہا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دو دروازوں کے درمیان، دو کیواروں کے درمیان مکہ سے بصرہ تک کا، یا دوسری روایت میں ہے مکہ سے حمیر تک کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی تقریباً جو ہے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ، اتنا فاصلہ جنت کے دو دروازوں میں ہوگا۔ آپ تصور کیجئے کہ جنت کتنی بڑی ہوگی اور اس میں انعامات کیا ہوں گے، نعمتیں کیا کیا ہوں گے۔ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف حدیث پاک موجود ہے، بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور ہر کوئی اپنے نبی کے پیچھے ہوں گے، ہر امتی اپنے نبی کے پیچھے، ہر امتی اپنے نبی کے پیچھے کہیں گے شفاعت کیجئے، شفاعت کیجئے، شفاعت کیجئے، مگر کسی سے نہیں ہوگا۔ آخرکار محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے، اور وہ وہی دن ہوگا جب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ آپ کو مقام محمود، اذان کے بعد دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، یہ دعا پڑھو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ پر واجب ہو جائے، نبی کی شفاعت آپ پر واجب ہو جائے۔ باہر صورت اب قصہ مختصر کرتے، نبی علیہ السلام کی شفاعت ہر اس آدمی کے لیے ہے۔ ابو ہریرہ والی روایت میں نے پہلے پیش کر دی ہے کہ جو خالص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، یعنی جس نے دل و جان سے محمد الرسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کی ہوگی،
ایسے لوگوں کی شفاعت ہو، ایسے لوگوں کے لیے شفاعت ہو۔ شفاعت انبیاء بھی کریں گے، شفاعت انبیاء بھی کریں گے۔ شفاعت پہلے محمد الرسول اللہ جو شفاعت کبریٰ ہے وہ کریں گے، اس کے بعد نبیوں کو بھی اجازت ہوگی۔ وہاں ہر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ کے سامنے صف در صف کھڑے ہوں گے لوگ، کسی میں مجال نہیں بات کرنے کی، کیونکہ وہاں صرف اللہ کی بادشاہی، کوئی ترم خواہ گرم خواہ نہیں، صرف اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہی، اس کی جلالت سے ہر کوئی خاموش ہوگا۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ بات کرے گا، اللہ جسے اجازت دے گا، اللہ جس کے لیے اجازت دے گا اسی کے لیے شفاعت ہے، جس کو اجازت دے گا اسی کے لیے۔ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا ہر علم غلم مولوی عالم جاہل پالم غالم دالم پیر پگاڑے فقیر لقیر حقیر کسی کے لیے نہیں، جس کو اللہ پسند کرے گا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى له، جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کے لیے اجازت دے گا۔ نبی کو وَكَمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، نبی کے بعد کچھ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، فرشتے مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، اور جس کے لیے کہا جائے، اب سمجھ لو کس کے لیے کہا جائے گا بہر صورت۔ اس کے بعد کچھ ہمارے اعمال، ذرا سامنے آ کے آپ لوگ بیٹھ جاؤ، سامنے آ کے بیٹھو، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، اللہ کے گھر میں تماشا مت کرو، سامنے آؤ۔ تو شفاعت، کچھ ہمارے اعمال بھی شفاعت کریں گے، جیسا کہ آپ سنتے ہیں مسند احمد کی اور دیگر روایات میں ہے، صحیح بخاری مسلم میں بھی ہے کہ قرآن کریم بھی شفاعت کریں گے۔ القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن کی تلاوت اور روزے بھی شفاعت کریں گے۔ آپ کے اعمال ایسے بناؤ کہ آپ کے اعمال بھی آپ کی شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے حکم کے بغیر کوئی نہیں، اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی نہیں۔ یہاں تک کہ نیک اور صالحین لوگوں کو بھی، اچھے انسان کو بھی، نیک لوگوں کو بھی اجازت ہوگی۔ اب یہاں پر ایک پلس پوائنٹ آدمی کو مل جائے گا، تب تو ہر پیر کسی کے لیے کرے گا، ہر فقیر کسی کے لیے کرے گا، ہر عالم کسی کے لیے کرے گا۔ نہ 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 نہ، یہ غلط فہمی میں مت مبتلا ہو جانا، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ شفاعت کی اجازت اگر کسی پیر کو مل جائے تو منمانی نہیں کر سکتا، للو کو پنچو کو جمن جمراتی شمراتی علم غلم سب کو اٹھا کے جنت میں ڈال دو۔ اللہ جس کے لیے اجازت دے گا۔ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو، فرشتوں کو، قرآن کو، روزے کو اور نیک لوگوں کو یہ اعزاز عطا کرے گا، یہ شرف دے گا، یہ عزت عطا کرے گا کہ تم سفارش کرو، گزارش کرو، ہم تمہاری بات قبول کریں گے۔ تو یہ سب کے سب مشیت الہی سے ہے۔ تو اگر کسی نیک انسان کو مل جائے تو جس کو چاہے اس کو نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی آئیں گے، یا رب تیرا وعدہ تھا نا، کیا کہا؟ یا رب تیرا وعدہ تھا میرے گھر والوں کو بخش دے گا۔ رب کہے گا ابراہیم دیکھ اپنے قدموں کی طرف۔ گویا کہ اگر کوئی نبی بھی کسی مشرک کے لیے سفارش کے لیے اگر حرکت کرے، اللہ اس کی اس شفاعت کو مسترد کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ کوئی قریبی بھی رہے، کوئی قریبی بھی رہے تو کوئی نبی نہ کسی مومن کے لیے یہ جائز اور روا اور درست ہے کہ وہ کسی مشرک کافر کے لیے وہ استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ لہذا شفاعت بھی صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو صالحین کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی بہر صورت۔ اسی طریقے سے شفاعت سنن ترمذی کتاب و فضائل الجہاد میں بھی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شہیدوں کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، شہیدوں کو بھی اس اعزاز سے، اس اوارڈ سے نوازا جائے گا
اور روایت میں یوں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کے لیے شفاعت کرے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اسی طریقے سے ایک اور روایت میں عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنو تمیم کا اکثر آدمی ایک آدمی کی شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ سامعین میں سے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ آپ ہوں گے کہ آپ کے علاوہ کوئی؟ کہا کہ میرے علاوہ کوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام جو صالح اور نیک بندے ہوں گے اس کو بھی شفاعت کی سفارش کی اجازت ملے گی، وہ بھی شفاعت کریں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور شفاعت، ایک اور جو صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، اس کے بعد بات ختم، شفاعت کا باب یہاں سے بند کر دیں گے، یہی مطلب خطبے میں بند کر دیں گے، وہاں ہم کیا مجال رکھتے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شفاعت الملائکہ وشفاع النبیون والمؤمنون، کہ ملائکہ، نبی، مومن، صالح سب کی شفاعت ختم ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہوگی۔ اللہ اللہ، آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو بچائے گا؟ اللہ ہی بچائے گا، مگر یہ ایک طرح کا الگ اعزاز ہوگا، اعزاز یہ الگ ہوگا۔ وہ اعزاز کیسے ہوگا؟ فرماتے راوی بیان فرماتے صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی بھی، ملائکہ بھی، مومن لوگ سب کے سب شفاعت کر لیں گے، آخر میں صرف اور صرف اللہ کی ذات باری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مٹھی بھر انسان کو جہنم سے نکالے گا جو صرف اور صرف اس کے پاس کوئی عمل تو نہیں ہوگا سوائے توحید کے، سوائے اللہ کی وحدانیت کے، سوائے توحید کے، اس کے خاتے میں کوئی بھی نیک عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی خود ایک مٹھی بھر ان لوگوں کو نکالے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو، کبھی ایسا لگتا ہوگا کہ آخر کار ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، مگر یہ بھی دیکھو کہ کیا ہماری زندگی میں شرک ہے کیا؟ ہے؟ ہم تو جہاں جو آتا ہے جانوروں کی طرح بھکر بھکر حسر حسر کرتے چلے جاتے، حلال حرام، جائز ناجائز، شرک بدعت کفر فسق فجور، کچھ بھی جانچتے نہیں، پڑتالتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ یہ دیکھو کہ کیا اگر ہم جہنم میں چلے گئے اس کے بعد بھی ہم وہاں سے نکالے جانے کے قابل ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں اور وہ شرک کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہر عمل سے، ایسے اعمال سے پناہ مانگنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہر صورت قصہ مختصر کہ اللہ تبارک و تعالی شفاعت کو جو باب رکھے گا وہ نبیوں کو، فرشتوں کو، ملائکہ کو اور صالحین کو، نیک لوگوں کو ایک اعزاز دے گا کہ آپ سفارش کیجئے، میں سفارش قبول کروں گا، اور اس طریقے سے نبیوں کو اعزاز دیتے ہوئے مومنوں، صالحین اور موحدین کو جہنم سے بچایا جائے گا اور جنت میں داخل کرایا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم جیسے گنہگاروں کو پروردگار عالم تو اپنے ان ظالم بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر اور دوسروں کے اوپر بھی بے شمار ظلم کیا ہے، پروردگار ہمیں ظلم سے محفوظ فرما، مظالم سے محفوظ فرما، اور پروردگار تو ہمیں درگزر فرما، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک سنتوں کا محافظ بنا، پاسباں بنا پروردگار، اور ہمیں بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔